پیر محمد ابراہیم صاحب میبل شریف ضلع بکر سے تشریف لائے۔ خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا غلام محمد صدیقی صاحب خطیب اعظم اٹک آپ تشریف لائے۔ قاری القرآن قاری غلام رسول کراچی سے تشریف لائے، میں ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بلا تاخیر خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت محقق اہل سنت حضرت علامہ مولانا غلام محمد صدیقی صاحب سے ملتمس ہوں کہ اپنے ملفوظات سے ہمارے دلوں کو مزین فرمائیں۔ آپ سب کے نعرے کی گونج میں تشریف جلاتے ہیں خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت محقق اہل سنت حضرت علامہ مولانا غلام محمد صدیقی صاحب خطیب اعظم اٹک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون سبحان اللہ۔ الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة۔ درود شریف سب حضرات بڑی محبت سے پڑھی۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکم یا سیدی، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ صدر ذی وقار قابل صد احترام پیر طریقت رہبر شریعت پیر محمد ابراہیم صاحب سجادہ نشین دربار عالیہ میبل شریف صدر جماعت اہل سنت ضلع بکر، اخی مکرم قاری القرآن حضرت مولانا قاری غلام رسول صاحب، صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ محسن رضا صاحب، حضرت مولانا صاحبزادہ احمد رضا صاحب، ملک پاکستان کی عظیم شخصیت اہل سنت کے جید عالم، پاکستان کے مایہ ناز خطیب، عاشق رسول، حسین و جمیل علامہ الحاج اللہ بخش نیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پاک کی تقریب میں آپ اور ہم لوگ موجود ہیں۔ بڑے شفیق تھے، بڑے مہربان تھے اور بڑے بڑے میدانوں کے شاہ سوار تھے۔ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، نہ بادشاہ اس دنیا میں رہے ہیں، نہ گدا اس دنیا میں رہے ہیں، نہ فقیر رہے ہیں، نہ امیر رہے ہیں۔ یہ دنیا رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ جو لوگ کوٹھیاں بناتے ہیں، ہمیں آج تک اس بات کی سمجھ نہیں، اتنا مٹیریل اس پر لگاتے ہیں، ایسا ایسا باہر سے منگوا کر، کئی کئی مہینے کام لگا رہتا ہے۔ دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ اتنی اعلیٰ کوٹھی بن رہی ہے کہ اس طرح لگتا ہے کہ اس کے باپ کے دادے کے دادے کے باپ نے آ کے یہاں رہنا ہے۔ یہ رہنے کی جگہ نہیں۔ بڑے بڑے ولیوں کے گھر نہیں تھے،
حضرت داتا علی حجویری المعروف داتا گنج بخش گھر نہیں تھا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اگر علی حجویری میرے زمانے میں ہوتے تو میں مرید ہوتا، داتا صاحب پیر ہوتے۔ ایسی ہستی، ایسے پیر کا گھر نہیں تھا۔ جمال الدین افغانی، حضرت خواجہ احمد مہروی، حضرت مولانا جان محمد صاحب بابل شریف کری کے درخت میں رہتے تھے، پیروں کے پیر تھے۔ حضرت مولانا خواجہ فتح محمد بھوروی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہیں، مگر گھر نہیں تھا۔ مجاہد اسلام، عاشق رسول، ولی کامل، فاتح تختہ دار، حضرت مولانا محمد عبدالستار خان نیازی گھر نہیں تھا۔ نواز شریف اور نیازی صاحب جب بغداد جاتے، عراق جاتے تو میاں نواز شریف کو بیٹھ کے صدر صدام ملتا اور نیازی صاحب کو کھڑے ہو کر لیتا ہے۔ پیروں میں کون ایسا آدمی ہے، علماء میں کون ایسا آدمی ہے جو نیازی صاحب کے پائے کا ہے؟ لیکن نیازی صاحب کا گھر نہیں تھا۔ اتنے بڑے بڑے ولیوں کے گھر نہیں تھے۔ ڈی سی نے، انگریز تھا، اس نے کہا کہ میں ادھر پیر صاحب ہیں، مولانا جان محمد صاحب وہ بزرگ ہیں بڑے، ان کو سارے لوگ ملنے گئے، ڈپٹی کمشنر گیا ملنے، انگریز تھا۔ تو لوگوں نے کہا حضور ڈپٹی کمشنر آ رہا ہے۔ فرمایا کیا ہوتا ہے؟ بتایا آپ کو ملنے آ رہا ہے۔ فرمایا یہ داند اللہ آتھر اٹھا کے میرے اوپر سٹ چھوڑا۔ جس ویلے آئے لوگوں نے ہاتھ ملایا، اس کو آگے وہ ہاتھ ملا، کہتا ہے جو شیر ہے، مجھے کوئی شیر بیٹھا ہے ڈر لگتا ہے، اس کو شیر نظر آتا ہے۔ گھر نہیں تھا۔ اتنے بڑے بڑے اعلیٰ لوگوں کا گھر کیوں نہیں تھا؟ سنو، اس واسطے گھر نہیں تھا کہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہی بناتا نہیں آشیانے۔ آشیانے ہلوں کے ہوتے ہیں، ہرنوں کے ہوتے ہیں، لالیوں کے ہوتے ہیں، چڑیوں کے ہوتے ہیں، اور شاہین کا آشیانہ نہیں۔ ان شاہینوں کی پاسدانی نیّر صاحب جیسے انسان نے کیا۔ علامہ الحاج اللہ بخت نیّر، عاشق رسول، مجاہد اسلام، کیا رنگ اور کیا حسن خدا نے دیا۔ جب علماء میں آتے تو علماء کے سردار نظر آتے تھے، جب پیروں میں آتے تو پیر نظر آتے تھے، جب امیروں میں آتے تو امیر نظر آتے تھے۔ بندہ شک میں پڑ جاتا تھا کہ میں کسی پیر کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں یا کسی عالم کی بارگاہ۔ یہ بھی ولی کی نگاہ کا کام ہے۔ ایسے لوگ آپ کے ذہن کو علماء حضرات تشریف رکھتے ہیں، کسی کے ذہن میں شاید آئے، کیونکہ عام فہم بات ہے، پیش کر دوں۔ میں نے شہزادہ محسن رضا صاحب سے پوچھا ہے کہ ان کا کس دن انتقال ہوا، تو کہتے ہیں منگل کے دن۔ تو نیک آدمی، مائیں بہنیں، بزرگ، عام لوگوں کا انتقال جمعے کو ہوتا ہے، جمعرات کو ہوتا ہے، اور پھر وہ لوگ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہتے ہیں کہ جمعے کا دن اس کو ملا ہے، اس کو لیلۃ القدر ملی ہے، اس کو جمعرات کا دن ملا ہے۔ سنو، بڑے بڑے ولی، خواجہ قمردین سیالوی رضی اللہ، شیخ الاسلام جیسے، بابو جی صاحب جیسے، اور اللہ حضرت کیا بڑے بڑے لوگوں کا جنازہ بدھ منگل بدھ کو ہوا، اور ایسے بھی ہیں جن کا جمعرات اور جمعے کو 27 میکسیمم۔ یہ کیا ہے؟ سنو، اگر جنے دا وزن کم ہوئے تے جمعے جمعرات دا ود ہوئے تے جمعے جمعرات میں ویندہ ہے، تے جنے دا وزن ود ہوئے تے جمعہ جمعرات گھاٹ ہوئے تو وہ جنا منگل نو ویندہ ہے۔ اور اے او جنا آئی جڑا ہمیں صرف موصول حضور کی نعت میں آؤ تو نیّر صاحب جیسا نعت خان کو شاعری میں آؤ تو شاعری کا قلم توڑ کے رکھ دیا، خطیب بھی تھے، ادیب بھی تھے، اور عالم بھی تھے، ساری صفتیں ان میں موجود تھیں۔ قبر میں بہت لوگ چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ کوئی نبی اپنے امتی کی قبر میں نہیں گیا،
ہمارے حضور علیہ السلام اپنے غلام کی قبر میں گئے ہیں، قسمت مقدر کی بات ہے۔ مدینہ شریف کے منافق جو حضور کے زمانے میں رہتے تھے، حضور سے پہلے دنیا سے چلے گئے، ان کو بھی قبر میں حضور کی زیارت ہوئی، مگر انہوں نے نہیں پہچانا۔ کیوں؟ قبر میں پہچاننا بندے کا کام نہیں، یہ ایمان کی ڈیوٹی ہے۔ اگر ان یہودیوں نے اس واسطے پہچان لیا کہ یہ ان کو دیکھتے تھے، ان کے ساتھ شہر میں رہتے تھے، تو پھر 1400 سال کے بعد ہمارا کیا ہوگا؟ فرمایا نہیں، کسی بندے کی ڈیوٹی نہیں، قبر میں پہچاننے کے لیے ایمان کی ضرورت ہے۔ ایمان کہاں سے ملے گا؟ کدھر سے ایمان ملے گا؟ نماز سے نہیں ملے گا، نماز سے ملتا تو بے ادبوں کو ملتا۔ حج سے نہیں ملے گا، حج سے ملتا تو سارے عرب والے کم از کم گناہگار سے ہوتے تو ایماندار ضرور ہوتے۔ سب سے پہلی دعا عرب میں ہوئی، مکے میں ہوئی۔ آج اس مکے میں دنیا کی ہر چیز موجود ہے، دعا نہیں ہے۔ دعا سے شروع ہوا، حضرت ابراہیم نے دعا مانگی۔ آج اس عرب میں باقی ہر شے ہے، دعا کوئی نہیں۔ حضور علیہ السلام کا دیدار قبر میں ہو گیا، حاجی نمازی مولوی پیر کی ضرورت نہیں، وہاں ایمان کی ضرورت ہے۔ جیسا بھی ہوگا تلاش کر لے گا کہ یہ میرے آقا ہے۔ تو ایمان کہاں سے ملے گا؟ دنیا میں دکانیں ڈھیر ہیں، میں بتاتا ہوں۔ ایمان ملتا ہے حضور کی محبت سے، اور محبت ملتی ہے ولی سے، اور جہاں ولی نہیں وہاں محبت نہیں، جب محبت نہیں تو ایمان بھی نہیں۔ نیر صاحب گئے، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے، پوچھا گیا، سرکار کا سوال ہوا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، میرا ایمان ہے۔ علامہ الحاج اللہ بخش نیر، عاشق رسول، مجاہد اسلام اور غازی اور بہت بڑی صفتوں کے مالک، انہوں نے فرشتے کو پکڑ کے کہا، ادب سے کہا ہوگا، فرشتوں اس بندے پر سوال کر رہے ہو جو اپنی ساری زندگی لوگوں کو انہی سوالوں کے جواب یاد کراتا ہے، کچھ تو خیال کرو۔ چلو تم نے مجھ سے پوچھ لیا ہے تو آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ یہ کون ہے۔ نیر صاحب کہتے ہیں، اس صورت نو میں جانا کھاں، جانان کے جان جہانا کھاں، اس صورت نو میں جانا کھاں، جانان کے جان جہانا کھاں، سچ رب دی شانہ کھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، کہنے کو تو نعتیں سب نے کہیں، یہ نعت نصیرہ فاقی ہے، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، کیا خوب کہا سبحان اللہ۔ اے فرشتوں، نیر پر سوال کرتے ہو، بلغ اللہ بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ بک چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے تلاٹ نورانی ہے، کالی زلف اکھ مستانی ہے، مخمور اکھین مد بھریاں، آئے میرے مزار پہ وہ گھونگھٹ اتار کے۔ علامہ الحاج اللہ بخش نیر کہتے ہیں، لوگوں آئے وہ میرے مزار پہ گھونگھٹ اتار کے، مجھ سے نصیب اچھے ہیں میرے مزار کے۔ قبر کھڈا ہے، کھڈا کھود کے ڈالیں گی، انہوں نے تشریف لا کے اس کو مزار بنا۔ آپ جائیں سوہاگ شریف جائیں، بڑی درگاہ ہے، حضور کے روضے میں داخل ہوں، 2-3 قبریں مزار مبارک ہوں گے۔ گورڑا شریف جاؤ، 2 مزار ہیں شاہ گورڑا کے روضے میں۔ تیال شریف جائیں، 3-4 مزار ہیں روضہ میں۔ شاہ سلیمان کے روضے پر جائیں، 5, 6, 12, 13 مزار ہیں روضہ کے اندر، ٹھیک ہے۔ ادھر دیکھو، صدر مر جائے یا ہٹ جائے سابقہ ہے، صدر مر جائے یا ہٹ جائے، دونوں صورتوں میں سابقہ ہے، باتیں کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔
ڈائریکٹر مر جائے یا ہٹ جائے، جنرل مر جائے یا ہٹ جائے، کرنل مر جائے یا ہٹ جائے، دونوں صورتوں میں سابقہ ہے۔ وہ ولی دنیا سے چلا گیا، اس دنیا کو چھوڑ گیا، قبر پر سابق ولی اللہ کوئی نہیں لکھا ہوا کہ سابق ولی اللہ حضرت بابو جی صاحب گولڈوی ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ولی دربار میں بھی ولی ہوتا ہے اور مزار میں بھی ولی ہوتا ہے، اس کا عہدہ نہیں کوئی لے سکتا۔ ولی دنیا میں بھی ولی ہوتا ہے اور دنیا اور مزار میں بھی ولی ہوتا ہے، دربار میں بھی ولی ہوتا ہے۔ اس واسطے نیر صاحب نے جو اپنی زندگی میں درد دیے، ایک جگہ پر بیان کیا میاں والی میں، فرمایا خالق الموت والحیات۔ قرآن شریف کی ترتیب یہ ہے کہ پیدا کیا موت کو اور بعد میں حیات کو۔ تو موت کو بعد میں ہونا چاہیے، ہم پہلے زندہ ہیں بعد میں مرتے ہیں۔ پہلے موت کو پیدا کیا، بعد میں حیات کو پیدا کیا۔ اور اے علماء اور حفاظ حضرات، میں تو نہ حافظ ہوں نہ عالم ہوں، کوئی چیز نہیں ہوں، اس حیات کے بعد قرآن شریف میں والناس تک ممات کا ذکر نہیں ہونا چاہیے، مگر نہیں، کوئی نہیں۔ ذائقۃ الموت ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ عورت رمضان شریف میں ہانڈی چکھے اثر کے وقت اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا تو موت کا ذائقہ چکھنے سے مر کہتے جاتا ہے۔ اولیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات ہے۔ موت تو ایک اٹل فیصلہ ہے، اس کو سمجھا نہیں۔ پراپرٹیوں اور ریاستوں کے مالکوں نے اس کو نہیں سمجھا، وہ مر گیا باپ اور پیچھے ہم مالک بن گئے، یہ غلط فہمی ہے۔ یہ ملکیت نہیں ہے کسی کی، ملکیت وہ ہے جو ساتھ جائے، ملکیت وہ ہے، عشق وہ ملکیت ہے جو ملک الموت بھی نہیں لے سکتا مومن سے، عشق وہ ملکیت ہے۔ نیر صاحب اور نیر صاحب کے پیران عظام اور ہمارے علماء مشائخ جو دنیا سے جا، وہ نعمت لے گئے، وہ پراپرٹی لے گئے جو ملک الموت بھی نہیں لے سکتے، دنیا کی کوئی اور چیز لے ہی نہیں سکتے۔ ان کی عظمت اور شان کے قربان جائیں۔ پیدا کیا موت کو، بعد میں حیات کو۔ سب سے پہلے جو چیز اللہ نے پیدا فرمائی وہ نبی پاک کا نور مبارک تھا۔ حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، جو چیز اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمائی وہ میرا ہی نور تھا۔ انا اول النبیین فی الخلق وآخرهم فی البعث، میں پیدا ہونے میں ساری کائنات سے پہلا ہوں اور تشریف لانے میں سب نبیوں سے پچھلا ہوں۔ تو حضور مخلوق اول ہے، اس کے بعد پہلے موت کو بنایا پھر حیات کو بنایا۔ تو سن لو، ہمارے آقا مولا اس وقت بنے ہیں جب موت اور حیات بنی بھی نہیں، اور جس زندگی سے ہم زندہ ہیں یہ زندگی ہمارے آقا کے لیے نہیں، جس موت سے ہم مر جاتے ہیں یہ موت نبی پاک کے لیے نہیں، اس لیے کہ ہم سب زندگی کے تلاش کرنے والے ہیں، مصطفیٰ زندگی کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ حضرت ابو بکر کو ڈنگ، صدیق اکبر کو سانپ نے ڈنگ مارا، رو پڑے، مایوبی کا یا ابو بکر کس چیز نے رلایا؟ عرض کی آقا سانپ نے ڈنگ مار دیا۔ کیا ہوتا ہے؟ عرض کی آقا بندہ مر جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر روئے، سونا مصطفیٰ مسکرایا، فرمایا ابو بکر اگر سانپ کے ڈسنے سے بندہ مر جاتا ہے تو پھر پرواہ نہ کر، موت تیرے قدموں میں ہے، حیات تیری گود میں ہے، در تیرے پاؤں میں ہے، آرام تیری گود میں ہے، سانپ تیرے پاؤں میں ہے، مصطفیٰ تیری گود میں ہے، اس کی پرواہ نہیں کرنی۔ علماء فرماتے ہیں کہ غار تک کی زندگی ابو بکر کی اپنی زندگی تھی جو خدا نے دی تھی، اور غار سے باہر نکلنے کے بعد کی زندگی مصطفیٰ کی عطا کی ہوئی زندگی تھی۔ لما یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، یہ رسول تمہیں زندگی دیتے ہیں۔ وہ بھی حق پر تھا، اس نے اپنی آرزوئی بھی پیش کی، مگر عشق، عاشق جو ہے، عاشق کے سامنے کوئی چیز، کسی طوفان، کسی برود، کسی چیز کی کامیابی عاشق کے سامنے نہیں۔ کیوں؟ عشق عاشق کو چھپا دیتا ہے، نہ کعبہ دیتا ہے نہ کربلا دیتا ہے۔ تو حضور زندگی تقسیم کرنے والے ہیں، اور
اگر چلنے پھرنے کا نام زندگی ہے تو گاڑیاں ساریاں زندہ ہیں. اگر چلنے پھرنے کا نام زندگی ہے بھائی تو گاڑیاں سب زندہ ہیں. اور اگر بدن سے جان نکل جانے کا نام موت ہے تو پتھر نے کلمہ کیوں پڑھا؟ درخت چل کے کیوں آیا؟ ابو جال کی مٹھی میں کنکریوں نے درود و سلام کیوں پڑھا؟ پتھر چل کے کیوں آئے؟ پانی پر تیر کے کیوں آیا؟ وہ جانتا تھا محمد مصطفیٰ نے مجھے بلایا ہے. اس کی آنکھ ہی نہیں ہے, اس کے کان ہی نہیں ہے, اس کا خاصا ہے ڈوبنا. وہ پانی پہ تیر کے آیا بخاری شریف, اور جب حضور کے پاس آیا رک گیا. معلوم ہوا اس کی عقل بھی تھی کہ میں نے یہاں رکنا ہے. سرکار نے فرمایا اے پتھر بتا میں کون ہوں؟ تو پتھر زبان سے کہتا ہے انت محمد رسول اللہ. ختم کرتے ہوئے میں عرض کروں کہ اللہ نے بڑا ہم پر خدا نے کرم کیا. ہم نے کبھی نہیں کہا ہم اچھے ہیں. میئر صاحب کا عرس ہو رہا ہے, ہمارے تمام بزرگوں کے عرس ہوتے ہیں. عرس لفظ عرس کہہ کر اس کو بند کر دیا, اب اس کو کوئی اور استعمال نہیں کر سکتا. عرس کا معنی ہے خوشی, اب وہی اس کو استعمال کرے گا جس کو خوشی ہوگی. کبھی کسی نواب کا عرس بھی ہوا ہے, کسی صدر کا, کسی وزیر کا, کبھی کسی امیر کا ہوا ہے. کیوں کہ اس کو عرس کہہ کر قید کر دیا کہ اس کا معنی خوشی ہے. جس کو خوشی نہیں ہوگی اس کا عرس نہیں ہوگا. ہمارے قبروں والے قبروں میں خوش ہیں, ہم باہر خوش ہیں. اور جو لوگ اس کے منکر ہیں ان کے قبروں والے قبروں میں تانگا ہے, باہر والے باہر تانگا ہے. اس تنگی کا علاج کسی کے پاس ہے ہی نہیں. ہمارے آقا مولا سید الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم ولی کی تعریف کی ہے قرآن نے. ولی کی تعریف بولو قرآن نے کی ہے. اور کتنی آیاتیں میرے جیسا اناڑی پڑھ سکتا ہے. ولی کی تعریف کی ہے قرآن نے, اور قرآن اترا ہے دل پر تو اس کو ولایت کو اہل دل ہی سمجھے گی, کیونکہ یہ علم کا کام نہیں. علامہ ڈاکٹر محمد اقبال صاحب عاشق رسول بڑی پیارے سوڑا درس دیا اس نے بھی. ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں دیم جو اندر کو تب اے بے خبر, جو ڈھونڈنا دیم جو اندر کو تب اے بے خبر, اور علم و حکمت از کو تب دین از نظر. فرماتے ہیں علم اور حکمت تو کتابوں میں ہے لیکن دین کتابوں میں نہیں ہے. سلطان نے فرمایا جے کر دین علم وچ ہوندا تے سر نیزے کیوں چڑھ دے. اگر کتابوں میں دین ہوتا تو امام حسین کلمہ پڑھنے والوں کے ہاتھوں شہید نہ ہوتا. علم و حکمت از کو تب دین از نظر, اور دین جو اندر کو تب اے بے خبر. اس آقا کا نام لینے والے تھے علامہ الحاج اللہ بخش نگر صوفی بازوا. اس ہستی کا پورے ملک میں چل پھر کے ذکر کرتے تھے جس کی شان یہ ہے. کعبے کا طواف بندے کرتے ہیں, بندوں میں حاجی کرتے ہیں, حاجیوں میں جن کی منظوری ہوتی ہے وہ کرتے ہیں, وہ جو وہاں جاتے ہیں وہ کرتے ہیں. یا رسول اللہ آپ کی یہ کعبے جیسی شان آپ کی نہیں ہے, کعبے کی اور شان ہے, آپ کی اس سے کہیں زیادہ ہے. ایک بات نہیں بنا کیسے آپ کی یا رسول اللہ گرتے تو گردد ہری میں کائنات. یا رسول اللہ کعبے کا طواف بندے کرتے ہیں, آپ کا طواف ساری کائنات کرتے ہیں. گرتے تو گردد ہری میں کائنات است و خام یکنے گاہے التفات. ہمارے جیسے اناڑی گناہگاری مول شاہ
جنت میں جائیں گے؟ ہاں جائیں گے۔ کیسے جائیں گے؟ آپ کو کیسے پتہ ہے؟ مجھے تو کوئی پتہ نہیں۔ تو پھر کیسے جائیں گے؟ اس طرح جائیں گے کہ کوئی دریا تنکے کو چھوڑ کے آگے نہیں جاتا، وہ تنکوں کے ساتھ لے کر جاتا۔ کوئی دریا ایسا نہیں جو تنکوں کو پیچھے چھوڑ دے اور آپ چلا جائے، نہیں، دریا تنکوں کو ساتھ لے کر جاتا۔ دوسرا ولی نے کر دیا، ولی نے سبق دیا، فرماتے ہیں فضل تیرے نال لوہے تر دے۔ الٹا کام ہے، کیا ہے علماء، الٹا کام۔ لوہا ہی کیا کرنا، انہیں سوئی تلے سٹو، تلے گئی پانی، ڈا مار لوہا کشتی رکھ دو، کشتی آپ ہی مارتے لوہی پاس۔ حضور محبر والے تشریف فرمایا ہے، ولی نے فرمایا فضل تیرے نال لوہے تر دے۔ نیر صاحب کنیا میں میرے پاس تشریف لے، میرے پاس بہت راتیں کی، فرمایا مول سے میں کہ کوئی دعا تیرے تو عالم ہو، جیڑی دعا گناہگار لوگاں، فرمایا مول سے اللہ کا فضل مگر اس تو بڑی دعا۔ فرماتے ہیں فضل تیرے نال لوہے تر دے تے سانگ۔ اچھا دوارا ہی نہیں پتہ لگتا ہے بھئی موئے تو سب ہے، حقیقت ہے، یہ پتہ ہی نہیں، میں تے آکھنے نہیں کو بولو، تیری عادت نہیں۔ فرماتے ہیں فضل تیرے نال لوہے تر دے تے سانگ پھٹیاں دے جڑ کے کتے جنت جان محمد تے سانگ ولیاں دے رل کے۔ کتا بھی کبھی جنت دیا بولی نجس پلید، اس کو پاک کرنے کے لیے پانی میں ڈالو اور پلید ہو جائے گا۔ ولی جنت میں، کتا بھی جنت میں، وہ لحاظ یہ کتا، وہ پاک یہ پلید، شکل ایک نہیں، رنگ ایک نہیں، فطرت ایک نہیں، جبلت ایک نہیں، جسم ایک نہیں، جان ایک نہیں، ایمان ایک نہیں، زبان ایک نہیں، وہ اولیاء، یہ کتا، وہ پاک، یہ پلید۔ اس نے کیا کیا؟ مولوی صاحب اس نے کچھ نہیں کیا، صرف قلبہم باسطن ذراعیہ بالوسیع۔ یہ ان کا کتا ہے، تو جب ان کا کتا باہر نہیں جنت میں جائے گا تو غوث اعظم کے غلام باہر کھڑے ہوں گے۔ یہ کس پاگل نے مسئلہ بتایا ہے؟ یہ قرآن شریف ہے۔ اور اصحاب کہف تو حضور کی امت کے اولیاؤں سے گھڑ کر کے ولی ہیں، ان کی عظمت اور شان کے قربان اپنے غلاموں کو اتار گئے، سبق دے گئے۔ فرماتے ہیں جنہ عشق خرید نہ کیتا، حضرت پیر سہاگ نے بابا دریے والا بنا دیتا، حضرت پیر سہاگ نے پیر بانو بنا دیتا۔ نام تو بارو نہیں ہے، مجھے بھی نہیں پتا نام کیا ہے، پیر بارو بنا دیا۔ ولیوں نے آگے تقسیم کی، سخاوت کی اور سبق دے گئے۔ فرمایا یہ جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، یہ بڑے اہم رکن ہیں، یہ دین نہیں ہے، یہ دین میں ہے۔ دین کیا ہے؟ دین میں جو اندر کتب، نماز کتاب میں ہے، روزہ کتاب میں ہے، حج کتاب میں ہے، دین میں جو اندر کتب اے بے خبری۔ پھر میں کیا کروں؟ فرمایا کسی ولی کی چوکھٹ پر بیٹھ، وہ تجھے نماز کی اہمیت بتائے گا۔ کیوں؟ نماز کا ایک رکن ہے، سب سے پہلا رکن ہے ادب مصطفیٰ۔ نماز کا پہلا رکن ادب مصطفیٰ ہے، رسول اللہ کا مؤدب ہے تو پھر وہ ہے۔ فرمایا جنہ عشق خرید نہ کیتا کہ اے میں آن بگتے، عشق باج محمد بخشا، کیا آدم کیا کتے۔ کس طرح گل مکائیے؟ گل مکائیے کہ جنہ عشق خرید نہ کیتا، کوئی چھوٹا ہو، کوئی بڑا ہو، کوئی امیر ہو، کوئی غریب ہو، کوئی پڑھا لکھا ہو، کوئی انپڑھ ہو، کوئی عالم ہو، کوئی غیر عالم ہو، دنیا کا کوئی بھی ہو، حضور کا عشق نہیں خریدا تو وہ کتا ہوتا تو کیا بات تھی، جو بندہ ہے تو کیا ہے، ایک ہی بات ہے۔ اس بندے کی بارگاہ میں جا جو بندہ تجھے فرشی سے عرشی بنا دے، ایسا بندہ۔ حضور معراج سے واپسی پر آئے تو فرماتے ہیں کہ میں نے
اپنے کانوں سے بلال کے چلنے کی آواز عرش پر اپنے آگے آگے سنی. رومی فرماتے ہیں در شب معراج شمع ذوالجلال اور میں سنی آواز نالین بلال. میں جب عرش پر چلتا تھا تو میں نے اپنے آگے بلال کے چلنے کی آواز سنی تو بلال تو عرش پر نہیں تھا. اس کا عشق ایسا تھا کہ فرشی کو عرشی بنا دیا, ذرے کو قطرہ بنا دیا, سمندر کو ذرے کو آفتاب بنا دیا, قطرے کو سمندر بنا دیا اور فرشی کو عرشی بنا دیا. نسبت, ان کی نسبت بڑی چیز ہے اور بہت بڑی دولت ہے. علامہ الحاج اللہ بخش نگر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, عاشق رسول, با اخلاق. کیا یہ ان کے اخلاق کا یہ رزلٹ ہے؟ ان کا اخلاق ایسا تھا کہ اتنی دنیا آئی ہوئی ہے. میں ان الفاظ پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات بلند فرمائے اور ان کے شہزادگان کو اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کی خیر فرمائے. ان کے چھوٹا بچہ پوتا نیر صاحب کے پوتے سے میں نے نیر صاحب کی آواز سنی ہے. مجھے مجھ پر رکت آ گئی. چھوٹا 3-4 سال کا بچہ نیر صاحب کی عکاسی اس نے لگی. اللہ کیا ہوا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے. حضرت صاحب محبوب شریف سے تشریف لائے, بہت دور سے آئے. یہ مہربانی ہے ان کی. لجپال فریض کو توڑ دے نہیں, جدی باں پھڑ دے ان کو چھوڑ دے. نصیر الدین شاہ صاحب گولڈوی نے تمہیں تمہاری بات تھانے والا کہتا ہے طلبہ کتنے نے, تھانے والا تھاندار کہتا ہے یہ بندوں کا مجرم ہے, لیکن خدا اور رسول کا مجرم شاہ نصیر الدین صاحب موسیقی کا دیا. فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا, لوگوں کے سروں پر پہاڑوں جتنے گناہ ہوں گے, چلیں گے کیسے؟ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے. تمہاری بات ہے, تمہاری سروں پر گناہوں کے پہاڑ, آنکھوں پر نور, چہرے پر نور, اس کے رسول کا نور. اور نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے, اور مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. اور مجمع حشر میں اعمال جو کالے ہوں گے. یا رسول اللہ سب کے سب تیری رحمت کے